نکلے 420 بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان بتاؤ بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان انشاءاللہ حرام سے بچیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ صرف 3 مثال میں دوں گا صرف 3 مثال یہ جو سود ہے سود مکئی پر لوگ پیسہ اٹھا رہے ہیں مکئی پر لوگ پیسہ اٹھا رہے ہیں 800 روپیہ کے حساب سے آپ ہم کو پیسہ دے دیجئے ہم مکئی آپ کو 800 روپے کے بھاؤ سے دیں گے قرضہ دے رہا ہے نفع کھینچ رہا ہے سود ہے اس سود کو آپ کچھ نہیں سمجھ رہے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں سود کا 1 پیسہ 1 چونی اگر بچے کو دے دیجئے چونی آج دیجئے اٹھا کر کے پھینک دے گا بچہ پھینک دے گا دکاندار نہیں لے گا چونی کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن اگر کسی نے 1 چونی سود لیا اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے دیکھتے جائیے دوسری مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں لوگ شراب پی رہے لوٹا کا لوٹا شراب پی رہے اور محرم میں جتنی شراب کو لوگوں نے بہایا ہے حلق کے نیچے اتارا ہے اگر وہ پیسہ بچا لیا جاتا تو غریب کی بیٹیوں کی شادی ہو جاتی دارو کو آپ نے پیا دارو کا فرق آپ کو 1 لائن میں بتا رہا ہوں تفصیل کا موقع نہیں ہے تفصیل کا موقع بالکل نہیں ہے 1 لائن میں آپ کو بتا کے لیے جا رہا ہوں شراب آدمی پی رہا ہے ایک آدمی پیشاب پی رہا ہے ایک آدمی پخانہ کھا رہا ہے دوسرا آدمی شراب پی رہا ہے کون بدتر ہے جو پخانہ کھا رہا ہے وہ بدتر نہیں ہے جو پیشاب پی رہا ہے وہ بدتر نہیں ہے اندر کی چیز کو اندر لے رہا ہے عقل مند آدمی بھی کہے گا پاگل ہے اس لیے پیشاب پی رہا ہے پاگل ہے اس لیے پخانہ کھا رہا ہے جو شراب نیچے حلق کے نیچے اتار رہا ہے یہ پیشاب پینے والے سے بھی بدتر ہے پیشاب بدن کو لگے کپڑے کو لگے دھو لو پاک ہو جاتا ہے لیکن جب شراب حلق کے نیچے جاتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے لوگ شادی کے موقع سے جب شادی ہوتی ہے تو بیٹے کو پال پوس کر کے جوان کرتے ہیں گھوڑے کو بازار میں بیچنے کے لیے اس بازار میں یہ اس گھوڑے کی کیا قیمت ہوگی جاہل سے جاہل گھوڑا ہے جاہل سے جاہل بیٹا ہے 2 لاکھ اپاچے پلس سامان 2 لاکھ اپاچے پلس سامان 2 لاکھ بلیٹ پلس سامان میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں آپ نے لے لیا ایک نقطے کی بات یاد رکھیے محلے میں سماج میں اگر شادی لین دین کی شادی ہے اور قاضی نکاح پڑھا رہا ہے اور وہ پیسہ قاضیانے میں ملا تو مسجد کے لیے حلال نہیں ہے دھیان رکھیے گا قاضیانہ ہے لین دین کی شادی ہے بیٹی والے سے لڑکا نے لیا ہے اور قاضی کو وہی پیسہ دیا ہے ادھر سے آیا ہے ادھر دیا ہے یہ پیسہ رشوت کا پیسہ ہے مسجد میں رشوت کا پیسہ آئے گا مسجد پاک ہے اللہ کا گھر ہے اس کو اگر ناپاک کریں گے تو اللہ مقدر خراب کر دے گا مسجد کے لیے یہ پیسہ حلال نہیں ہے آج سے دماغ سے ہٹا لیجئے یہ 5000 5051 5053 5054 اس کو ہٹائیے زیادہ 54 کیجئے گا تو اللہ کنکٹا بنا دے گا یہ 54 58 کو ہٹائیے اگر ایسی شادی ہو رہی ہے جو بغیر پیسے کے ہے بغیر لین دین کے ہے اس کا قاضیانہ ملے تو مسجد میں لگائیے اگر لین دین کی شادی ہے تو اس کا قاضیانہ اگر آپ نے مسجد میں لگایا اللہ پیر توڑ دے گا یاد رکھیے یہ حرام ہے رشوت ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا رشوت کا کیا مطلب ہوا رشوت کا کیا مطلب ہوا میں بتا رہا ہوں ایک آدمی نے بکرا پوسا ہے بکری والا اس بکرے کے پاس بکری لے کر کے آتا ہے اور بکرا والا کہتا ہے کہ جب تمہاری بکری پر میرا بکرا چڑھے گا میں تم سے 500 روپے لوں گا یہ پیسہ کتنا گندا ہے اس سے بھی زیادہ گندا وہ پیسہ ہے جو بیٹے والا بیٹی سے لیتا ہے اب بتائیے لینا ہے تو ہاتھ اٹھائیے ہاں وہی لوگ ہاتھ اٹھا رہے جن کی شادی ہو چکی ہے اب ان کو ملنے والا ہے ہی نہیں کہنا کہ اٹھتے غریب اور بیٹی سامان مانگے 6 2 5 پیٹی کہنا کہ اٹھتے غریب اور بیٹی سامان مانگے 6 2 5 پیٹی گھوڑا سے بدتر
तैयार छै आज को जवान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। ध्यान रखिएगा, अगर बेटी वाला कह रहा है आपसे कि मेहमान को लेकर के आइएगा, 50 मेहमान को लेकर के आइएगा, तो 50 पर एक का भी इजाफा मत कीजिएगा। कि लोग कहते हैं कि बड़े बूढ़े को जोड़ लो, बच्चा को छोड़ दो। ये बच्चा भी इन बाप का है क्या? इनको नहीं जोड़ा जाएगा, ये तो बाप से ज़्यादा खाता है। बच्चा को लोग छोड़ देते हैं, बड़े को लोग जोड़ लेते हैं। अब मैं आपको नुकसान बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बगैर दावत के अगर कोई किसी के यहाँ चला गया और खा लिया, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है जो खाते खाते सीने तक खाता है, गले तक खाता है, जब सांस लेने की जगह नहीं उल्टी कर दिया, जब पेट खाली हुआ उसी उल्टी को मुंह में ले लिया। इससे भी बदतर वो आदमी है जो बगैर नाम के बगैर दावत पूरी करने के लिए जा रहा है। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। इंशाअल्लाह आज के बाद पाबंदी करेंगे, ऐसी दावत में नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बस नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, माँ बहनों के हवाले से, बच्चे के हवाले से 2 नमूना दूंगा। आपका जलसा ख़त्म कर रहा हूँ, आपने मुझे कामयाब कर दिया। उम्मीद नहीं थी कि जलसा सन्नाटे में आप सुन रहे हैं, नींद भी आ रही है, जम करके आ रही है, लेकिन आप हौसले के साथ सुन रहे हैं। आपसे ज़्यादा मैं आपके बच्चों को मुबारकबादी देता हूँ कि ये भी जाग रहे हैं, झटका तक नहीं आया। दुआ कीजिए अल्लाह सबको अल्लाह कबूल फरमाए, सबको कबूल फरमाए। माँ बहनों के हवाले से सुनाता हूँ और बच्चे के हवाले से सुना रहा हूँ, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। औरत का ऐब और हुनर, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। अच्छाई और बुराई, औरत में अच्छाई क्या है, औरत में बुराई क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, इसको बताऊंगा। औरत के पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? कुंवारे लोग हाथ मत उठाइए, गलती कर दी है ठीक है, लेकिन सुनेंगे, समझेंगे और अमल भी करेंगे। एक बूढ़े ने 90 साल की उम्र में शादी किया। पूरी बस्ती में, ओ इतना बड़ा बूढ़ा, शादी का जोश। वो बेचारा बोल रहा है कि तुम्हें क्या पता कि शादी हमने किस मकसद से किया। लोगों को पता नहीं चला। बेटी भी खफा, बेटा भी खफा। हम लोग जब मौजूद थे खिदमत के लिए, इस बूढ़े को क्या ज़रूरत थी शादी की। इत्तिफाक से बूढ़ा बीमार पड़ गया, दस्त आने लगे, और जिस कमरे में बूढ़ा था बीमार पड़ा हुआ, वो कमरा बदबू से महक गया। न बेटा जा रहा है, न बेटी जा रही है, किसी की हिम्मत वहाँ जाने की नहीं है। और कपड़ा के बदलने वाली कौन है? औरत है। कपड़ा को बदलने वाली कौन है? बीवी है। नहाने वाली कौन है? बीवी है। बुढ़ापे में कोई काम नहीं आएगा, बीवी काम आएगी। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिए। नई दुल्हन है, शादी हुई है, क्या हुआ है मजलिस में? मजलिस में सिर्फ क्या किया है? मजलिस में सिर्फ ये हुआ है कि लड़की ने कहा मुझे कबूल, लड़का ने कहा मुझे कबूल, इसने कहा मुझे कबूल, उसने कहा मुझे कबूल। अब इस लड़की की ज़िंदगी का इनकलाब देखिए। शौहर के घर को अपना घर समझती है, शौहर के दुश्मन को अपना दुश्मन समझती है, शौहर के दोस्त को अपना दोस्त समझती है। सिर्फ अपनी ज़बान से ईजाब कबूल किया है, निकाह को कबूल किया है। असर देखिए, शौहर के घर को अपना घर समझ रही है, बाप के घर को अपना घर नहीं समझ रही है, शौहर के घर को अपना घर समझ रही है। बाप के दुश्मन को, बाप के दोस्त को अपना दोस्त, अपना दुश्मन नहीं समझती, शौहर के दुश्मन को अपना दुश्मन समझती है, और शौहर के दोस्त को अपना दोस्त समझती है। हमने कलमा पढ़ा, खुदा के दुश्मन को हम दुश्मन नहीं समझते, रसूल के दुश्मन को हम दुश्मन नहीं समझते, उस लड़की से भी हम बदतर हैं। तीसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। लड़की बदतमीज़ है, बदसूरत है, मर्द तलाक नहीं दे रहा। लोगों ने कहा, माँ ने कहा तलाक दे दो, बाप ने कहा तलाक दे दो, बाप ने कहा तलाक दे दो, बदतमीज़ औरत है, तलाक दे दो, बदसूरत औरत है। तो क्या कहा, मैं तलाक इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मेरे लिए मुसीबत है। अगर तलाक दे दूंगा, ये शादी नहीं करेगी, ये अपने लिए मुसीबत होगी, दूसरे से शादी करेगी, उसके लिए मुसीबत होगी। बेहतर यही है कि दुनिया राहत में हो, मैं मुसीबत में हूँ।
تیسرا نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. مرید نے آ کر کے کہا, شاگرد نے آ کر کے کہا, آپ کی بیوی بدتمیز ہے, بدصورت ہے, طلاق دے دیجئے. استاد نے کیا جواب دیا؟ میں طلاق نہیں دے سکتا, میں نے کوئی گناہ کیا تھا اس لیے ایسی بیوی ملی, اس نے کوئی نیکی کی تھی اس لیے مجھ جیسا شوہر ملا. اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام آپ جانتے ہی ہیں, ہاجرہ نام ہے. کس کی بیٹی ہے؟ بادشاہ کی بیٹی ہے. نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ ایک درویش سے ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام غریب آدمی سے نکاح ہو رہا ہے, غریب سے نکاح ہو رہا ہے. بادشاہ کی بیٹی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی ماں بادشاہ کی بیٹی ہے, لیکن غریب سے ابراہیم علیہ السلام سے شادی ہو رہی ہے. پوچھا, غریب کے ہاتھ میں بیٹی دے رہے ہو؟ یہ کسی کے یہاں رانی بنتی, اس کے یہاں تو نوکرانی بن جائے گی. تو کہا کہ دوسرے کے گھر میں اگر رانی بنے اس سے بہتر ہے اس پیغمبر کے یہاں میری بیٹی نوکرانی بن کر کے رہے. یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا, اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا. یہ وہ عورت ہے قربان رتیں جس کی شرافت پر, یہ ایسی ماں ہے مائیں رش کہ کھائیں جس کی قسمت پر. یہ ام المسلمی ہے اور شہزادی ہے صحرا کی, اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی. یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے پیغمبر کی بیوی ہے, وہ پیغمبر کا بیٹا ہے. نمونہ دے رہا ہوں کہ عورت کی برائی کیا ہے. 3 برائی عورت میں ہوتی ہے. دھیان دیجئے گا, اگر آپ تعلیم نہیں کریں گے, تاکید نہیں کریں گے, اچھا ماحول نہیں دیں گے, اپنی بیوی کو تعلیم نہیں کریں گے, تاکید نہیں کریں گے, تو آپ کی بیوی کے اندر 3 برائی ہوگی. پہلی برائی کیا ہوگی؟ مجرم ہوگی, لیکن دوسرے کے سامنے آنسو بہا کر کے معصوم بننا چاہے. ظالم ہوگی, دوسرے پر ظلم کرے گی لیکن جھوٹ بول کر کے مظلوم بنے گی. دل سے آمادہ ہوگی, زبان سے نانا کرے گی. دوسری برائی بتا رہا ہوں. مولانا عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے, کہتے تھے کہ عورت میں ایک بیماری ہے, لالچی بہت ہوتی ہے. زیور کا لالچ, کپڑے کا لالچ, کپڑے کا لالچ, زیور کا لالچ, زیور کا لالچ, کپڑے کا لالچ. ان دونوں لالچ سے اگر عورت نکل گئی تو عائشہ اور فاطمہ بن جائے گی. یہ لالچ ہی عورت کو برباد کرتی ہے. یہ لالچ سے عورت برباد ہوتی ہے. لالچ بہت ہے. کپڑا دنیا جہان کا پیٹی میں بھر کر کے رکھا ہے. پوچھئے کپڑے ہیں کو ہاں ہیں, 2-4 چیتڑے ہیں. برتن دنیا جہان کا بھر کر کے رکھا ہے. اگر آپ پوچھئے کہ برتن ہے کہاں ہیں, 2-4 ٹھیکڑے ہیں. جوتا چپل دنیا جہان کا بھر کر کے رکھا ہے. پوچھئے تو کہاں 1-2 لیتھڑے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. 4 عورت پر عذاب آیا. کیوں آیا؟ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. 4 عورت پر عذاب آیا. پہلی عورت نوح علیہ السلام کی بیوی پر عذاب آیا. کیوں؟ دین کی ناقدری کرنے کی وجہ سے. دوسری عورت پر عذاب آیا. لوط علیہ السلام کی بیوی پر عذاب آیا, مہمان کی ناقدری کرنے کی وجہ سے. تیسری عورت پر عذاب آیا. ابو لہب کی بیوی پر عذاب آیا, چغل خوری کرنے کی وجہ سے. عورت کی بیماری بتا رہا ہوں. عورت بیوقوف بھی ہوتی ہے, اس میں بیوقوفی ہوتی ہے. عورت مکار بھی ہوتی ہے, مکاری ہوتی ہے. میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں. شمعون علیہ السلام پیغمبر ہیں. بادشاہ نے لالچ دیا, اس غریب کے یہاں تمہیں زیور نہیں ملے گا, اس غریب کے یہاں تمہیں کپڑا نہیں ملے گا, میرے پاس آ جاؤ. اپنے شوہر کا ہاتھ باندھ دو, اپنے شوہر کا پیر باندھ دو. جب وہ پوچھے کہ پیر کیوں باندھ رہی ہو, ہاتھ کیوں باندھ رہی ہو, تو کہہ دینا کہ میں تو مذاق کر رہی تھی. اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ باندھ دیا, اس نے اپنے شوہر کا پیر باندھ دیا. زیور کے لالچ میں, کپڑے کے لالچ میں, زیور کے لالچ میں اس نے پیر باندھ دیا, ہاتھ باندھ دیا. دشمن آیا, پکڑ کر کے لے کر کے چلا گیا. زیور کے لالچ میں اپنے پیغمبر شوہر کو بادشاہ کے یہاں گرفتار کرا دیا. 2 وجہ سے. بیوقوفی تھی. بیوقوفی کیا ہے؟ مکھی کی طرح. مکھی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پخانہ پر بیٹھنا نہیں چاہیے, مٹھائی پر بیٹھنا چاہیے. مکھی سب پر بیٹھ جاتی ہے. اسی طرح عورت ہے, اس کو اپنے شوہر پر بیٹھنا چاہیے, وہ غیر مرد کے ساتھ بھی بیٹھ جاتی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ مکاری ہے. جب شوہر نے کہا ہاتھ کیوں باندھ رہی ہو, جب شوہر نے کہا کہ پیر کیوں باندھ رہی ہو, تو کہا کہ آپ کا زور آزما رہے ہیں. کیا عذر قوم کو ہے ترقی کی بات میں,
رغبت کے ساتھ خود ہے وہ لیڈر کے ہاتھ میں، تعلیم دختران سے یہ امید ہے ضرور، ناچے دلہن خوشی سے خود اپنی برات میں، ناچے دلہن خوشی سے خود اپنی برات میں۔ دو کمی عورت کے اندر ہوتی ہے اور تین عیب ہوتے ہیں۔ جس عورت کے اندر دینداری نہیں اس میں دو کمی ہوتی ہے اور تین عیب ہوتے ہیں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دو کمی کیا ہوتی ہے؟ دین کی کمی ہوتی ہے، دینداری نہیں ہوتی۔ دوسری کمی کیا ہوتی ہے؟ عقل کی کمی ہوتی ہے، عقل کی بھی کمی ہوتی ہے، دینداری کی بھی کمی ہوتی ہے، دو کمی ہوتی ہے۔ تین عیب ہوتے ہیں۔ عورت گالی زیادہ بولتی ہے، پہلا عیب۔ لعنت ملامت زیادہ کرتی ہے، بیٹے کو گالی دے دیا، شوہر کو گالی دے دیا، کسی کو نہیں چھوڑا، بس چلے تو خدا کو بھی نہیں چھوڑے، گالی بولتی ہے، یہ پہلا عیب ہے۔ دوسرا عیب ناشکری بہت کرتی ہے۔ سب کچھ ہے، کہاں کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اس گھر میں مصیبت ہی اٹھا رہے ہیں، ناشکری ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ مکاری بہت ہے۔ ایک عورت کی ایک کتاب ہے حدیث کی، اس کا نام ہے سنن کبریٰ بیہقی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، مکار تھی۔ ایک دیندار آدمی کو اس نے اپنے جال میں پھنسایا، کہا کہ میں بیمار ہوں، ذرا پانی پر آ کر کے دم کر دو، میں بیمار ہوں، ذرا تیل پر آ کر کے دم کر دو۔ بیچارہ دیندار جوان آدمی چلا گیا اس کے گھر، اس نے دروازہ لگا دیا، کہا تمہیں تین کام کرنے کے لیے میں نے بلایا ہے، یہ شراب کا پیالہ ہے، یا تو شراب پیو، یہ لڑکا ہے اسے قتل کرو، یا مجھ سے زنا کرو، تین کام کرنے پڑیں گے ورنہ میں شور کر کے تمہیں بدنام کر دوں گی۔ پلان بنا لیا اس نے، یہ بیچارہ جوان پھنس گیا۔ اب اس نے سوچا کہ سب سے آسان کام یہی ہے کہ شراب پی لیتے ہیں۔ اس نے شراب کو سب سے ہلکا سمجھا، لیکن جیسے ہی شراب اس نے پیا نشہ چڑھ گیا، اس لڑکے کو قتل کر دیا، اس عورت سے زنا کیا۔ شراب نے کسی برائی کو نہیں چھوڑا، ساری برائی کرا دی۔ حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ یہ طرز احسان کرنے کا تمہیں کو زیب دیتا ہے، یہ طرز احسان کرنے کا تمہیں کو زیب دیتا ہے۔ مرض میں مبتلا کر کے مریضوں کو دوا دینا، مرض میں مبتلا کر کے۔ بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، یہ آخری پیغام ہے۔ آخری پیغام تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سنا رہا ہوں، نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو مکتب میں ڈالا ہے، بچہ کچھ پڑھ نہیں رہا ہے، نہ اسے قرآن یاد ہے، نہ قرآن پڑھ پا رہا ہے، اور نہ اردو پڑھ پا رہا ہے، کچھ نہیں پڑھ پا رہا ہے، اردو بھی نہیں پڑھ سکا، قرآن بھی نہیں پڑھ سکا۔ باپ نے استاد سے پوچھا، تمہارے مکتب میں نے اپنا بچہ بھیجا لیکن کچھ پڑھ کر کے اس نے نہیں دیا، بات کیا ہے؟ تو کہا کہ کتا اگر 7 سمندر میں غسل کرے پاک نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام گدھا پر بیٹھ کر کے مکہ گئے، حج کر کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام تو حاجی ہو گئے، گدھا حاجی نہیں ہوا۔ اس بچہ تو بچہ ہے، لیکن بچے کو استعداد نہیں ہے، اس لیے پڑھ نہیں سکا۔ دوسرا نمونہ لے کر کے آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ استاد نے کہا تم میرے بچے کو زیادہ مارتے ہو، دوسرے کے بچے کو نہیں مارتے ہو، ہمارے بچے کو زیادہ مارتے ہو، کیوں ہمارے بچے کو زیادہ مارتے ہو؟ کہا تمہارے بچے کو اس لیے مارتا ہوں
کہ تمہارا بچہ بادشاہ کا بیٹا ہے، تمہارے بعد وہ بادشاہ بنے گا، اگر اس پر سختی نہیں کروں گا، اس پر سختی نہیں کروں گا، وہ اچھا بادشاہ نہیں ہوگا۔ عام آدمی کا بیٹا ہے، وہ کہیں چلا جائے گا، اس کی غلطی کو لوگ نہیں پکڑیں گے، لیکن بادشاہ کا بیٹا جب غلطی کرے گا تو لوگ اس کی غلطی کو پکڑیں گے۔ اس کی غلطی ہوگی، اس کے باپ کی بھی غلطی ہوگی، استاذ کی بھی غلطی ہوگی، اس لیے اس کے بچے کو کم سزا دیتے ہیں، تمہارے بچے کو زیادہ سزا دیتے ہیں۔ تو لاٹھی لے کر کے جائیے گا استاذ کو مارنے کے لیے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے تیسرا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا۔ استاذ گھوڑے پر سوار ہیں اور بچہ پیدل چل رہا ہے، بچہ پیدل ہے، استاذ گھوڑے پر سوار ہیں، بچہ کا پسینہ چھوٹ رہا، بادشاہ کا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے کہا بات کیا ہے؟ میرا بیٹا پیدل چل رہا ہے، تم گھوڑے پر سوار ہو۔ کہا کہ یہ بادشاہ بنے گا، اس کے پیچھے لوگ پیدل چلیں گے، جب یہ پیدل کا مزہ نہیں جانے گا، پیدل کی تکلیف نہیں جانے گا، تو دوسرے پر یہ ظلم کیسے نہیں کرے گا۔ تیسرا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ بادشاہ، ایک بچے نے استاذ سے سوال کیا، تم مجھے بغیر کسی غلطی کے سزا کیوں دیتے ہو؟ میرا کوئی جرم نہیں ہوتا، تم مجھے مارتے کیوں؟ تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا کوئی قصور نہیں، میں سبق سناتا ہوں، پھر بھی تم مجھے مارتے ہو۔ کہا مارنے کی وجہ یہ ہے کہ تم آگے چل کر کے بادشاہ بنو گے اور تم دوسرے پر کوڑا برساؤ گے، جب تمہیں مار کھانے کی تکلیف معلوم نہیں ہوگی تو تمہارا ظلم سے ہاتھ کیسے رکے گا۔ آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، استاد پر لاٹھی اٹھانے کے لیے مت جائیے گا، جیسے استاد پر لاٹھی اٹھائیے گا آپ کا بچہ علم سے محروم ہو جائے گا۔ آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا آئی اپنا بیٹا رکھنے کے لیے، میرے بیٹے کو پڑھا دو۔ کہا ٹھیک ہے پڑھا دیں گے۔ ایک دن بڑھیا دیکھنے کے لیے آئی بچہ کیا کھا رہا ہے، بچہ کیا پی رہا ہے، تو دیکھا کہ استاذ مرغا کھا رہے ہیں اور بچہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، بچہ سوکھی روٹی کھا رہا۔ بڑھیا کو جلال آ گیا کہ میرے بچے کو جان سے مارنے کے لیے میں نے بھیجا ہے، تم روٹی کھا رہے ہو، تم اس کو سوکھی روٹی دے رہے ہو، خود مرغا کھا رہے ہو۔ تو بڑھیا کو کہا کہ ابھی یہ مرغا کھانے کے لائق نہیں ہوا ہے، جب یہ مرغا کھانے کے لائق ہو جائے گا تب یہ مرغا کھائے گا۔ بڑھیا کو سمجھ میں نہیں آیا، استاذ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کو سمجھانا ہوگا۔ استاذ نے ہڈی پھینکی، مرغے کی ہڈی پھینکی، اس کو کہا کم باذن اللہ اصلی حالت میں لوٹ جاؤ۔ مرغا لوٹ گیا۔ اب بڑھیا کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی تو بہت پہنچا ہوا ہے۔ کہا جب تمہارا بچہ اس لائق ہو جائے گا تو وہ بھی مرغا کھائے گا۔ بے ہنر ہو کر جو بیٹھو تانے حالی سنو، باہنر ہو کر جو چمکو قوم کی گالی سنو، باہنر ہو کر جو چمکو قوم کی گالی سنو، اس سے بہتر ہے یہ اکبر ہم کو تو پیرے طریقت نے یہی دی ہے صلاح، شیخ بن کے بیٹھ جاؤ ڈٹ کے قوالی سنو، شیخ بن کے بیٹھ جاؤ ڈٹ کے قوالی سنو۔ قوالی سننے والے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ لوگوں کا جنازہ پڑھا کر کے ہی جانا ہوگا، آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ امتحان آپ کا نہیں لینا چاہیے۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، بالکل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل آخری نمونہ سنا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، آخری نمونہ ہے، دھیان دے کر کے سنیے گا۔ ایک صاحب تھے، اس کا نام، بہت بڑے شاعر تھے، ان کا نام تھا علی حزین۔ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی بڑھیا سا کپڑا پہن کر کے آیا، بہت اچھا کپڑا پہن کر کے آیا۔ ان کو یہ لگا کہ شاید یہ پروفیسر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، کوئی علامہ ہوں گے، کوئی مولانا ہوں گے۔ وہ ایک نمبر کا جاہل تھا، صرف لباس سے لگ رہا تھا کہ پڑھا لکھا ہے، لیکن پڑھا لکھا نہیں تھا۔ جب وہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کا نام یوسف تھا۔ تو وہ کیا کہتا؟ ایسف۔ سمجھ میں آ گیا، اتنے ایک نمبر کا جاہل ہے۔ وہ جو پیر سمیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بڑا آدمی ہوگا، پیر پھیلایا کہ جب تو ایسف ہے تو مجھے پیر پھیلانے کی کیا ضرورت ہے، پیر سمٹنے کی ضرورت کیا ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، مجلس ہے، جلسہ ہو رہا، خطاب ہو رہا ہے، ایک مسئلے کی بات آ گئی، رمضان کا دن ہو، سورج غروب ہو جائے تو دیر نہیں کرنا چاہیے، جلدی سے افطار کھولنا چاہیے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا۔
کہا کہ بھائی تم کو مسئلہ سمجھ میں آ؟ کہا ہاں سمجھ میں آ گیا. جس دن سورج ہی غروب نہ ہو اس دن کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے. ایک عورت آئی, نئی دلہن کسی سے بولتی ہی نہیں ہے, ساس بھی پریشان کہ نئی دلہن زبان منہ میں ہے بولتی نہیں ہے. تو بہو سے کہا کہ سماج میں کھلی اڑ رہی ہے کہ بہو تو ہے منہ میں زبان ہے بولتی نہیں ہے, تم بولا کرو. تو بہو کہتی ہے کہ امی جان میں ایک بات بولنا چاہتی ہوں. کہا بولو. کیا بولو؟ بہت دنوں کے بعد بول رہی تھی, سب کے کان کھڑے ہو کے کہ پتہ نہیں کیا بول رہی ہے. تو بہو کہتی ہے اگر تیرا بیٹا انتقال کر جائے تو دوسری جگہ میری شادی کراؤ گے کہ نہیں کراؤ گے؟ کہا کہ بیٹی تیرے خاموشی رہنا بہتر ہے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں, گرو بھی ساتھ میں ہے, چیلا بھی ساتھ میں ہے, دونوں کا سفر ہو رہا ہے. بار بار چیلا کہہ رہا ہے کہ گروجی ڈر لگتا ہے, گروجی ڈر لگتا ہے. کہہ رہے بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے, اپنا ہی محلہ ہے, مرگنج ہے, رنگ پورہ ہے, رنگ پورہ ہے, مرگنج ہے, ڈرنے کی کیا بات ہے, چلتے رہو, ایک دو کوس اور جانا ہے اور گھر پہنچ جائیں گے. کہا گروجی ڈر لگ رہا ہے, گروجی ڈر لگ رہا ہے. استاد تو استاد ہوتا ہے, باہر کو بھی جانتا ہے اندر کو بھی جانتا ہے. کہا کہ بیٹے ایسا لگتا ہے تمہارے پاس پیسہ ہے. کہاں پیسہ ہے؟ کہاں نکالو. پیسہ نکالا اور ندی میں پھینک دیا. جب سفر کرنے لگے اب اس لڑکے سے پوچھا کہ اب ڈر لگتا ہے؟ کہا کہ نہیں اب ڈر نہیں لگ رہا ہے. بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے. گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی, نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے. البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہے ہونہار, البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہے ہونہار, مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے, مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے. انشاءاللہ بیٹے کو تعلیم کے لیے فارغ کریں گے, قرآن اور اردو سکھائیں گے. ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک مثال ہے اس پر اس کو ختم کر رہا ہوں, صرف 2 منٹ خرچ ہوگا, آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا. سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے. 2 منٹ کی مثال ہے. آپ پہلے بچہ کو مسلمان بنائیے, اس کے بعد ڈاکٹر بنائیے. انشاءاللہ پہلے مسلمان بنائیے. اگر آپ نے مسلمان نہیں بنایا, ڈاکٹر بنا دیا, یہی بچہ آگے چل کر کے سلمان رشدی بن جائے گا, یہی بچی آگے چل کر کے تسلیمہ نسرین بن جائے گی. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ایک بچہ تھا, لکھا ہے بادشاہ اس کے گھر میں آیا, وزیر کا بیٹا تھا. بادشاہ نے پوچھا اس لڑکا سے کہ میرا گھر اچھا ہے کہ تمہارے باپ کا گھر اچھا ہے؟ تو بچے کا جواب سنیے, اللہ آپ کے بچوں کو بھی ایسا ہونہار بچہ بنائے. آمین بولیے. قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا ہے. اس بچے سے پوچھا بادشاہ نے کہ تیرے باپ کا گھر اچھا ہے یا میرا گھر اچھا ہے؟ تیرا باپ وزیر ہے اور میں بادشاہ ہوں. بادشاہ کا تو بیٹا, وزیر کا بیٹا ہے, میں بادشاہ ہوں, تمہارے گھر آیا ہوں, میرا گھر اچھا ہے یا تمہارے باپ کا گھر اچھا ہے؟ کتنا پیارا اس بچے نے جواب دیا. بچے کا بچپن بتاتا ہے اس کی جوانی کس قدر روشن ہوگی. اس بچے نے کتنا پیارا جواب دیا کہ بادشاہ سلامت, اس وقت تمہارا گھر اچھا نہیں ہے, اس وقت ہمارا گھر اچھا ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہ بادشاہ میرے گھر میں ہے, میرے گھر سے اچھا بادشاہ کا گھر نہیں ہے. بادشاہ نے سوچ لیا کہ اس بچے کا مستقبل بہت روشن ہونے والا ہے. بادشاہ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی, تو بادشاہ نے بچے سے پوچھا کہ یہ انگوٹھی, اس سے اچھی کوئی چیز تم نے دیکھی ہے؟ تو بادشاہ کے سامنے اس بچے نے کتنا پیارا جواب دیا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. پیغام کو ختم کر رہا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ایسا ہونہار بیٹا عطا فرمائے. بادشاہ نے پوچھا کہ اس انگوٹھی سے اچھی کوئی چیز تم نے دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں, وہ ہاتھ جس میں یہ انگوٹھی ہے. تیسرا نمونہ دے رہا ہوں. ماں نے اپنے بچے سے کہا ہے کہ بیٹا جب جنگل میں رہنا, باد بہار میں رہنا, بھوت کو دیکھنا, ڈرنا نہیں, بھاگنا نہیں. جب بھاگو گے نہیں تو بھوت بھاگ جائے گا, اگر بھاگو گے تو بھوت تمہارے پیچھے پڑ جائے. تو لڑکا کہتا ہے کہ اماں اگر بھوت کی ماں نے بھی اپنے بچے کو بتا دیا کہ بیٹا انسان کو دیکھنا تو بھاگنا نہیں, تب کیا ہوگا؟ ماں نے کہا کہ اب تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, تو کوے کا بچہ کوے سے زیادہ چالاک ہے.
تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ بچہ سامنے آیا، میں نے پوچھا کہ تو کہاں پڑھتا؟ کہا اسکول میں پڑھتا۔ کہا مدرسہ میں کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا باپ پڑھاتا ہی نہیں ہے، اسکول میں پڑھا رہا ہے، مدرسے میں نہیں پڑھاتا۔ کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ انگریزی اچھی ہے یا عربی اچھی ہے؟ کہا عربی اچھی ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے، اسکول کا بچہ ہے، باپ اسے اسکول بھیج رہا ہے، ورنہ بچہ کیا ہے مدرسہ آتا، باپ اس کو اسکول بھیج رہا، بچہ مجبور ہے۔ اس بچے نے کہا کہ عربی اچھی ہے۔ کہا عربی کیوں؟ کہا قرآن عربی میں ہے۔ کہا کہ واہ صاحب کتنا پیارا جواب دیا۔ کہا کہ بیٹے عربی پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے بڑی نوکری نہیں ملتی ہے، انگریزی پڑھنے سے بڑی نوکری ملتی ہے۔ کہا اس سے کیا حرج ہے؟ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، اللہ لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے، اس قرآن پڑھنے والے کی خدمت کرو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ کہا کہ اس سے بڑی بڑی نوکری تو نہیں ملتی؟ کہا نوکری نہیں ملتی ہے، عزت ملتی ہے، لوگوں کے دل میں اللہ بات ڈالتا ہے، ان کی خدمت کرو، لوگ ان کو ہدیہ دیتے ہیں، لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، لوگ ان کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ کہا کہ بیٹے اللہ کرے کہ تمہارا روشن ضمیر تمہارے روشن مستقبل کی طرف چلا جائے۔ دھیان دیجیے گا، آخری مثال دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 2 سال ہو گئے، بچے نے 15 پارے پڑھے، 15 پارے باقی ہیں، ناظرہ پڑھ رہا ہے، 15 پارے ہوئے 2 سال میں، 2 سال اور لگیں گے تو پورا قرآن ختم کر لے گا۔ ایک اسکول کا ماسٹر اس بچے سے پوچھتا ہے کیا پڑھ رہے ہو؟ اسکول کیوں نہیں آتے؟ کہا مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، 15 پارے ہوئے ہیں، 15 پارے اور ہو جائیں گے، قرآن ختم ہو جائے گا تو اسکول آ جاؤں گا۔ تو بچے کے باپ سے ماسٹر صاحب نے کہا کہ تم نے اسے کہاں بھیجا؟ اسکول کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ کہا ابھی یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اردو پڑھ رہا ہے، جب اردو مکمل کر لے گا، قرآن مکمل کر لے گا تب اسکول آئے گا۔ کہا قرآن پڑھنے میں، اردو پڑھنے میں کتنے سال لگے؟ کہا 15 پارے پڑھے ہیں، 2 سال لگے ہیں، 2 سال اور لگیں گے تو مکمل کر لے گا۔ کہا انا للہ، تو نے 2 سال برباد کر دیا، اور 2 سال اور پڑھاؤ گے تو اور برباد ہو جائے گا۔ لیتا ہے نام گرمی دل سے خدا کا کون، لیتا ہے کون نام گرمی دل سے، لیتا ہے نام کون گرمی، لیتا ہے کون گرمی دل سے خدا کا نام۔ اب کون دھیان باندھ کے کرتا ہے رام رام، لیتا ہے کون گرمی دل سے خدا کا نام۔ اب کون دھیان باندھ کے کرتا ہے رام رام۔ مذہب کو دور ہی سے کیا جاتا ہے سلام، کوٹھی پہ ہے فروغ تو رونق پہ ہے گودام، کوٹھی پہ ہے فروغ تو رونق پہ ہے گودام۔ الجھا ہوا ہے چند اسکول میں ہر ایک، الجھا ہوا ہے چند اسکول میں ہر ایک، کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے، کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے۔ بوئے پیڑ ببول کا اموا کہاں سے پائے، اموا کہاں سے پائے۔ پاتھے دن پاتھے گئے ہری سے کیوں نہیں، اب پچھتائے ہو تو کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت، چڑیا چگ گئی کھیت۔ انشاءاللہ 3 کام کریں گے، 3 کام چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیں گے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، اللہ دین بھی بنا دے گا، دنیا بھی بنا دے گا۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنا۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين اے اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے رسول کے اطاعت کے لیے مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت عطا فرما ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما دین اور دنیا دونوں کی بھلائی عطا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما ان کا سایہ تا دیر قائم فرما جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر ختم نصیب فرما ہمارے جوانوں کو قبول فرما غلط ماحول سے گناہ سے غلط روزی سے نکال کر دین کی حفاظت دین کے اشاعت کے لیے قبول فرما ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما پردہ اور نماز کے لیے قبول فرما اے اللہ پردہ اور نماز کے لیے قبول فرما فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا جنت جانے والی جنت لے جانے والی بنا اے اللہ فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا اے ہمارے پروردگار ہمارے بچوں کو قبول فرما سیرت اور صورت کا مالک بنا ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے زیادہ عطا فرما اے میرے پروردگار جس کے گھر اور جس کا یہ جلسہ ہے اور صاحب خانہ نے عقیقہ کے نام پر یہ جلسہ کیا ہے اے اللہ ان کے بچوں کو قبول فرما ان کے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ان کو مصیبت سے آفت سے حادثے سے بچا اے اللہ ان کو شرافت دنیا کی اور آخرت کی عزت عطا فرما اے اللہ ان بچوں سے ماں باپ کے مستقبل کو روشن فرما اے اللہ ان بچوں کو علم اور ہنر کا مالک بنا ظاہر و باطن کا ایک اور نیک بنا ان بچوں کو سیرت اور صورت کا مالک بنا ان بچوں سے مستقبل کو گھر والے کے مستقبل کو روشن فرما اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے زیادہ عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین